صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں لگا۔ سارے لوگ محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں بیٹے ذرا تہذیب سے بیٹھ جاؤ، تمہاری حرکتیں تمہارے ماں باپ کی پرورش کا پتہ بتاتی ہیں۔ اچھے بچے اچھے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی محفل میں ادب سے بیٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اچھے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی اچھے ہیں تو ادب سے بیٹھیے، ورنہ یہاں شور کر کے کھیل کر کے رات خراب نہ کریں، بستر پہ جا کے لیٹ جائیں۔ بیٹے کم سے کم عمل اچھے نہیں ہوئے، صحت تو اچھی ہو جائے گی، ورنہ کیا فائدہ خدا کی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مہربانی کرو، نبی کے ذکر کا جلسہ اسے ادب سے سنا کیا کرو، محبت کے ساتھ سنا کرو۔ آج علی جناب محترم حافظ ادریس صاحب ان کی دعوت پر آپ کے اس بستی میں حاضری ہوئی ہے۔ یوں تو یہ ہمارا ہی سارا ایریا ہے، ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تھوڑی سی مہربانی یہ کریں کہ ہمارے سامنے حرکت کرو چل جائے گی، لیکن یہ محفل جو ہے اجمیر والے غریب نواز کے نام سے ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کہانی خراب ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کریں، ادب سے بیٹھیں، تہذیب سے بیٹھیں، اور میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ایک بار اور محبت سے سارے لوگ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو، صاحب سوالی بن کے بیٹھو، ان کے در کے بھکاری بن کے بیٹھو۔ بزرگوں نے فرمایا با ادب با نصیب، جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کی محفل میں ادب سے بیٹھیے اور دعا کیجیے اللہ مصطفیٰ کے شہزادے کی ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ آمین آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو اور جملہ سامعین کو اور ان علماء اکرام کو کہ آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صاحبوں، زندگی کا کچھ نہیں پتا ہے، نہ جانے کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور سانسیں موتی بن کر کے ایک دم فضا میں بکھر جائیں گے۔ ہم نے کتنے ایسے جنازے دیکھے کہ جو صبح گھر سے نکلے تھے، ہزاروں حسرتیں ان کے دامن میں تھیں، جب واپس پلٹے ہیں تو خود دوسروں کی حسرت بن کے آئے ہیں۔ مہربانی کرو، زندگی اچھے کاموں میں لگاؤ، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ یہ علماء اکرام منبر شریف پہ جلوہ گر ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی محمود عالم صاحب ازہری، مفتی محمد رضا صاحب، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرما ہے، اور یہ علماء اکرام یہ سب مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اللہ ان کے علم و عمل و عمر اور رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں آقا کریم کے بیٹے کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ سفر شروع کر دیں، لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے چچا نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، بال سفید ہیں لیکن ہاتھ اٹھایا۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں ان کی داڑھی دیکھو، ان کے حوصلے کو دیکھو، اور تم جوان ہو کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں حرکت دے، حرکت میں برکت دے۔ ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سرکار غریب نواز کی ذات، آئیے انہی کی ذات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت کی زمین، پنڈت کا گھرانہ، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گا اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے، یہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ پی مگر پیتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع
شروع کر دیا ہے. بچی بھی مسکرا رہی ہے, اس کا کام ہو چکا ہے. اللہ اکبر, اب بچی جا رہی ہے, ماتھے پر خون ہے, کپڑوں پر خون کے نشان ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے. جب بچی گئی ہے, بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا, پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے, شاید عزت لوٹ لی گئی ہے. اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. پوری بستی جمع ہو گئی, کہتے ہیں بیٹی بتا بات کیا ہے. بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے, میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے. کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے, تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں. بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو, آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں. جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی, خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہے, شاید یہ پاگل ہو چکی ہے, اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے, اس لیے یہ بہتی باتیں کر رہی ہے. باپ نے بیٹی کو تسلی دی, کہا بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. بچی نے کہا تھا بابا میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں. جیسے اتنی بات کہا, کہی بچی نے, پنڈت کو غصہ آیا, کہنے لگا جھوٹ نہ بول, وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں, تو اپنے راز پہ پردہ ڈال رہی ہے, شاید عزت چھپانے کی بات کر رہی ہوگی. جیسی اتنی بات باپ نے کہی ہے, بیٹی رونے لگ جاتی ہے, کہتی باپ گواہ کہاں سے لاؤں, میں کس کے سامنے کی اپنی کہانی بتاؤں, میں دودھ پلا کے آئی ہوں, اگر یقین نہ ہو کل میرے ساتھ چلنا, میں پھر تمہیں دودھ پلا کے دکھاؤں گی. باپ راضی ہو گیا, خاندان والے تیار ہو گئے, پوری بستی اکٹھا ہے. جب صبح کا سورج نکلا ہے, ساری قوم آ کر کے پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے. آج اس کی بیٹی انہونی کو ہونی کرے گی. ایک اچنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں. بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے چلی ہے اور پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو. لیکن آج پھر پتھر کا پتھر ہے, دودھ پینے کی بات چھوڑیے, کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بچی کہتی ہے اے میرے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے, میری عزت کا سوال ہے. بچی نے رو کر کے اتنا کہا تھا. خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی آبرو لٹ چکی ہے, اس بات کو کہہ کر کے عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے. اللہ اکبر. جیسی اتنا کہا تھا بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے, تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں, اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی, تب تو دودھ پیے گا. اتنا کہنا تھا, پتھر میں جان آ جاتی ہے, دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد قوم نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر کے گیا ہے. بچی نے کہا نام نہیں معلوم ہے. کہا پھر پتا بتا دے. کہا پتا بھی نہیں معلوم ہے. کہا کہاں ملے گا. کہا یہ بھی نہیں معلوم. کہا یہ تو بتا دے آیا کدھر سے تھا, گیا کدھر تھا. کہا آیا ادھر سے تھا, گیا ادھر تھا. پوری بستی دوڑی ہے, ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے. جا کر کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے. میرے غریب نواز مسکراتے ہیں, کہتے ہاں میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا, پوری قوم قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے, وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے. میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے, یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے, یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے. اتنا سننا تھا. سب نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح پروردگار کون ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, رزق بھی اس کی قدرت میں ہے, کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے. سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے, تو غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے, میرا نام محمد رسول اللہ ہے. اتنا کہہ کر کے غریب نواز آگے بڑھے ہیں. جیسے آگے بڑھے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری, فیضان سرکار خواجہ غریب نواز, شان خواجہ غریب نواز, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. توجہ ہے جی. پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حیرت کی بات ہے, غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہے جی، اور جو بندہ راتوں دن نعرے لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کان پکڑا تو دودھ پینے لگا، ان کی باتیں پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کر رہے ہیں۔ اکثر مزارات پہ آپ جا کے دیکھیں تو عرس کے موقع پہ ڈھول تماشا وہ مزے کی کیا بتائیں، اشتہار میں جہاں اس کا وہ جو مقابلے میں آئی تھی اس کا فوٹو تھا وہیں مولوی چپکا دیے۔ عجیب جی حالت چلی ہے، اب اشتہار کے مولوی کے نام کے ساتھ فوٹو بھی چھپ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ آپ جلسہ نہیں کوئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے۔ ارے رحم کرو یار، اتنی بھی ترقی اچھی نہیں کہ اپنے اسلام کے اصول بھول جاؤ۔ مہربانی کرو طریقے اپنے غریب نواز والے رکھو۔ ایک بات بتاؤ، سچ بتانا، لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے یہاں قوالی ہوتی تھی، مجھے بتاؤ وہ کون سی ڈھولک تھی جو میرے غریب نواز لے کے بھارت میں آئی؟ کوئی ثابت کرے۔ پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے ڈھول تماشوں میں۔ خدا کی قسم میرا غریب نواز کوئی ڈھول اور کوئی سرنگی لے کر کے نہیں آیا تھا، میرا غریب نواز سینے میں قرآن لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور مصطفیٰ کی سیرت لے کر کے سرکار غریب نواز آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ صاحب یہ سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب محفل ہے، یہ منصور پور ہے، اسے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر تماشا ہوتا تو جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں اس سے کئی زیادہ گنا کھڑے ہو کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ ہاں مہربانی کرو، ایک دن مر جانا ہے، منصور پور والوں کو بھی مرنا ہے، شاہپور والوں کو بھی مرنا ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی نہیں رکھا رہے گا، سب زمین کے اندر جانے ہیں۔ اپنے اوپر رحم کھاؤ، مولا علی کا دور ہے۔ آج سمجھ میں ہماری کہانی نہیں آ رہی، مولا علی کا دور ہے۔ سوچئے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہتا زمین میری ہے، ایک کہتا میری ہے، ایک دوسرے کا مطلب جھگڑا ہے۔ اچانک حضرت علی آئے سامنے سے، ایک بندہ کہنے لگا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ علی آگے کہا کیوں؟ کا فیصلہ یہ کر دیں۔ توجہ ہے، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی سے کہنے لگے حضرت جی فیصلہ کر دیجیے۔ کا معاملہ کیا؟ کہا جھگڑا یہ کہتا زمین میری، یہ کہتا میری ہے، کس کی؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کی نہیں سنتا میں زمین سے خود پوچھ لوں گا کہ زمین کس کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں میں زمین سے خود پوچھ لوں گا زمین کس کی ہے۔ ٹھوکر ماری زمین جانتی ہے مجھے ابو تراب کہا جاتا ہے۔ زمین بولی علی ہے کوئی کائنات میں جو مصطفیٰ کے علی کو نہ جانتا ہو؟ حکم کیا؟ علی فرماتے ہیں بتا، یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا میری، تو ہے کس کی؟ زمین کہتی علی دونوں سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا ان سے یہ کہہ دو میں دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ ایک دن مر کے ان کو میرے اندر آنا۔ سمجھو صاحب، اور جوانوں دنیا کے جوان بدل گئے، ابھی منصور پور کے نہیں بدلے؟ ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا، لیکن ابھی ہمارا منصور پور وہیں کھڑا ہے۔ مہربانی کرو اپنے آپ کو بدلو، نبی کے ذکر کے قریب کرو۔ اگر غریب نواز والے ہو تو صرف ٹائٹل سے نہیں لگنا چاہیے غریب نواز والا ہے، تیری صورت بتائے خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے۔ یہ طریقے اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی توجہ سے میری بات سننا، غریب نواز ہیں کون؟ آپ کے بختیار کاکی رحمت اللہ کی۔ کیا نام بتایا میں نے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی یہ شاہی گھرانے سے تھے، شہزادے تھے۔ جس دن سے غریب نواز کا دامن تھاما اس دن سے دنیا ترک کر دی اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ سرکار غریب نواز نے دہلی کی سرزمین کی طرف آپ کو بھیج دیا دین کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کارنامے اور کردار ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو گئے، بادشاہ ہوتے ہوئے مرید ہو گیا۔ آج تو بھائی ذرا سی ڈگری کیا مل جائے قرآن کے قاری کی اوقات نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں قرآن والوں کی۔
جو چاہتا بول دیتا. کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں, کوئی کہتا زکات کھانے والے جا رہے ہیں, کوئی کہتا تیجے 40ویں کا کھانے والے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بول لے جتنا بولنا ہے, قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کی شان کیا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو, فرشتوں جاؤ جس جگہ بیٹھ کر کے قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, آج اس زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. فرشتے کہیں گے مالک کرے گا کیا؟ رب فرمائے گا آج ان کے مٹی پیروں سے لگنے والی مٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں گا اور امت کے گناہگاروں کو دوسرے پلے میں رکھوں گا. جتنے گناہگار اس مٹی کے وزن پہ چلتے جائیں گے اتنے گناہگاروں کو اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا قادری، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے, بادشاہ مرید ہو گیا. آپ نے بادشاہ کو جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن, رعایا پہ ظلم نہ کرنا. اس نے کہا حضور منظور ہے. اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں, روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہیں گے. آپ قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے, حکومت شمس الدین التمش کی تھی. ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگے. لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے. یہ بھی بڑی بیماری ہے, حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں. انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا. آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے. کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ. کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا. اللہ اکبر. ایک دن عدالت کا دن لگا تھا, عدالت سجی تھی اور خواجہ بادشاہ شمس الدین التمش بیٹھا ہوا تھا دربار میں. قاضی کی دربار میں چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. بڑی تیز تیز رونے لگی. ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو. قاضی نے کہا جلدی کرو, دیکھو باہر کون ہے, کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے. قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا, ایک خاتون چیخ رہی تھی. اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا. وہ بادشاہ کے دربار میں آئی. آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے. اللہ اکبر. اتنا اس نے کہا تھا, قاضی نے کہا پتا کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے. جیسے قاضی نے اتنا کہا, بادشاہ کہتا بتا تو صحیح, فوراً انصاف کیا جائے گا. جیسے انصاف کی بات آئی ہے, خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے, تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے. کہا نام تو بتا. پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے, مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی. جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو. اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا ہے ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں بتا. اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے, یہ حلال کا نہیں ہے. اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ, کیسے سزا دے گا. کا نام بتا. جیسے اتنا کہا نا نام بتا. خاتون کہتی ہے کہ سن, جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اللہ اکبر. سوچو تو صاحب, اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں. آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے. آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, سب کا ایمان بھی ہے, قیامت آئے گی, اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو, کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے, شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھر آتی ہے. رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے. جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے, آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے. یا اللہ میں کیا کروں, یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے. اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے, تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے. بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے جرم کے تعلق سے جو
آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کی صفائی پیش کریں. جیسی اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے. اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے. آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں آئے ہیں. جیسی دربار میں پہنچے ہیں, آپ پیر تھے, بادشاہ مرید تھا. آپ نے دربار کے اندر قدم رکھا ہے. بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہی کھڑا ہوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے, آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں, آج بیٹھ جا. آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے. آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کون سا جرم میں نے کیا ہے. خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی. الزام لگانا اس کا مقصد تھا. اس نے پیسہ لے لیا تھا. اس نے خواجہ قطب الدین کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا. ایک دروازے سے بلاتا تھا, دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا. جیسی اتنا خاتون نے کہا ہے خواجہ قطب الدین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کہتے پتا تیرا کوئی گواہ بھی ہے. اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیے ہیں جو پیسوں پر خریدے گئے تھے. چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے. اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی. رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے, کل شام تک کا وقت دے دے. بادشاہ گردن جھکا کے کہتا ہے آقا میں بھی آپ کا ہوں, یہ حکومت بھی آپ کی ہے, جیسی آپ کی مرضی ہو. کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے. کل شام تک کی مہلت دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے, اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو. جیسے اتنی بات بادشاہ نے کہی تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں التمش بات یہ نہیں ہے. آج تک تو دلی کی گلیوں نے مجھے شان سے چلتے دیکھا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رہے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں. کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے, آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے. دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے. دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں. لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں, اعتقاد بدل چکے ہیں, خیالات بدل چکے ہیں. جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ گئے ہیں اپنے کمرے پر. شام کا وقت آیا ہے. اللہ اکبر. جیسے شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے دہلی پہ چھوڑا گیا تھا؟ میں کوئی اتنا تو لاوارث نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہ کے آ کر کے جرم لگا دے, جو چاہ کے آ کر کے الزام لگا دے. میرا بھی کوئی وارث ہے, میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں. میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے. پتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی اس دلی کی گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا. یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں. جیسی ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد اجمیر والے خواجہ تشریف لے آتے ہیں. خواجہ معین الدین آئے ہیں. آنے کے بعد فرماتے ہیں بختیار کاکی پریشان نہ ہو, جا کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے. اللہ اکبر. صبح کا سویرا ہوا ہے. اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے. آپ اٹھ کر کے دربار میں گئے ہیں. جانے کے بعد آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے 3 دن کا موقع دے دیا جائے. جیسے 3 دن کا موقع مانگا ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے گواہی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اپنے پیر مرشد کو اجمیر سے بلایا ہے تو 3 دن کے بعد آنے والے ہیں. جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا, یہ باتیں بنا رہا ہے. 3 دن کے اندر اجمیر سے کون آئے گا, کیسے اس کے مرشد آئیں گے. یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں, لہذا سزا بھی دی جائے. آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے, اب چاہے تو سزا دے دے, چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے. بادشاہ نے کہا خبردار ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے. 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے, مغرب کا وقت آیا ہے, آخری دن ہے. اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا. آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے, لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں. تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں, ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہیں. تو ضرور آئے گا, دیر سے
ضرور آئے گا. ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے, نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کی ہے. جیسی آپ نے سلام پھیرا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی تھی, 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں. نماز سے فارغ ہوئے ہیں, سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف توڑے اور توڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاقے کرنے ہیں, میں نے فاقے کر لیے. آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے, میں وطن نہیں گیا ہوں. آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے, میں نے راتوں رات جاگ کر عبادت کی. آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں, میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں. لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اتنا سننا تھا غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں, کہتے خبردار بختیار کاکی چپ ہو جا. تو اپنے آپ کو کیا اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں, لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے ہیں. اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں منصور پور کی سرزمین پہ بسنے والے مسلمانوں, آج کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی میں آتا ہے منہ کھول دیا کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آ کر کے امامت کر رہا ہے تو اس کا منصور پور میں کوئی وارث نہیں ہے, اس کے خلاف جو چاہو بول دو تو اس کا ہمدرد نہیں ہوگا. غلط سمجھتے ہو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہاری مسجدوں میں لاوارث نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے, پیدا کرنے والا خدا بھی وارث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس یا رسول اللہ زندہ باد. اور مہربانی کرو کسی کو کمزور سمجھ کے ستایا نہ کرو. اور تم تو جانتے بھی نہیں ہو, اللہ کی قسم جب کوئی مجبور روتا ہے نا تو اس کی آنکھ کا آنسو نیچے نہیں آتا, خبر مدینے والے کو پہلے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکلیف ہوتی ہے, میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ابھی علماء کی زندگی میں تھوڑے مشکل کے دن آئے تھے, قوم کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا. یہ قوم جو رنڈیوں پر 50,000 لٹا سکتی ہے یہ تیار نہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں تمہاری حقیقت. ہمیں جنت بانٹنی نہیں آتی. میں اپنی قوم کا درد لے کر کے گلی گلی جاتا ہوں. شاید کہ کوئی ایک بندہ, ایک جوان ایسا ہو جس کے دل میں نبی کا عشق کا سودا اتر جائے. ہم نے اچھی طرح جانے ہیں, تمہاری خصابیاں بھی جانتے ہیں اور تمہاری پڑھانی بھی جانتے ہیں. ایک امام جس کی حالت کیسے بیان کروں, میرے پاس فون آیا. مفتی صاحب اس نے فون کر کے کہا حضرت جی کوئی ایسی تنظیم بھی ہو جو علماء کے لیے خیر سوچے, بھلا سوچے. میں نے کہا خیر تو ہے, بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے بچے بیمار ہوئے, میں 8 دن ہاسپٹل آتا رہا, نماز پڑھاتا رہا, جاتا رہا, نماز پڑھاتا رہا. کہنے لگے ڈینگو کا بخار تھا, ایک دن مجھے کو بخار آیا, 8 دن ہاسپٹل میں رہا. حضرت میری اتنی کمائی نہیں تھی, جتنا گھر میں کوڑی کوڑی تھا سب دواؤں میں چلا گیا. 8 دن کے بعد جب میں اپنے گاؤں وہاں پہنچا جہاں امامت کرتا تھا, کہتے ابھی میں نے بیگ نیچے نہیں رکھا تھا کہ اتنے میں مسجد کے متولی نے آ کے کہہ دیا جائیے تمہارا حساب کرنے آئے ہیں ہم, تمہارے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کلیجے پھٹتے ہیں. اس امام کے جملے تھے, اس نے کہا حضرت جی میں نے کہا تھا صاحب جتنا پیسہ تھا جو پونجی تھی میں نے خرچ کر دی, دوائیوں میں لگ گئی اور میں اپنی رضا سے تو غیر حاصل نہ رہا, میں بیمار ہو گیا, یہ رب کی مرضی تھی اور جو پیسہ تھا سب خرچ ہو گیا. مہربانی کرو رمضان تک رہ لینے دو, اگر ابھی نکالو گے میرے بچوں کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ میں تم سے 50,000 کا قرضہ نہیں مانگتا, بس چاہتا ہوں 2 مہینے کے لیے امامت پہ رہنے دو. یہ ظالم قوم اتنی ظالم ہے, اگر اس پہ عذاب نہیں آئے گا تو رحمت کے پھول کیسے برسیں گے؟ کہاں سے کرم غریب نواز کا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کم سے کم 2 مہینے امامت کر لینے دو, لیکن اس ظالم متولی نے ایک لمحہ اس امام کی بات نہ سنی. کہنے لگا چاہیے ہمیں تمہاری باتیں بھی نہیں سننی ہے. جب اس نے کہا تھا صاحب بچوں پہ تو رحم کھاؤ, اس نے کہا بچے تو کیا ہم تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. وہ ظالم تو کیا سمجھتا ہے اگر متولی بن بیٹھا ہے, خزانچی بن بیٹھا ہے تو خزانچی ہے, متولی ہے, خدا کی خدائی کا مالک تو نہیں ہے. یاد رکھ ایک دن قبرستان میں جائے گا اور قیامت کا دن ہوگا کہ جب تجھے قبر سے اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور تجھ سے حساب
اسباب ہوگا. جب تو کرم کی بھیک مانگے گا تب تجھ سے اگر رب کہے گا کہ ایک دن میرا بندہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اوپر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا تب تو نے رحم نہیں کیا تھا, آج ہم نے تجھ پر اپنے کرم کے دروازے بند کر دیے ہیں, تو بتاؤ کس چوکھٹ پہ جاؤ گے, کس دروازے پر جاؤ گے؟ اگر رب کے کرم کی امید کرتے ہو تو ایسا کرو, کوئی مجبور دروازے پہ آ جائے تو اپنے رزق کے جو تمہارے گھر پہ اسباب ہو غریب کے لیے کھول دیا کرو. خدا کی قسم تم اپنے ماتحتوں پہ کرم کرو گے, اللہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں پہ کرم کی بارشیں فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس, علماء اہل سنت, علامہ مفتی حماد رضا قادری. نعرہ تکبیر. حاجی رحم کرو, اپنے اوپر بھی رحم کرو, اپنی نسلوں پہ بھی رحم کرو. کسی کا حق کھا کے تم امیر نہیں ہو. میرے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. یہ باتیں صرف منبر کے لیے نہیں ہیں, یہ باتیں ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں لکھے جانے کے لیے. مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. لوگوں نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر, کسی نے کہا انکم نہیں رہی, کوئی کسان کا کون سا کام رکا, لیکن بہانہ مل گیا لاک ڈاؤن. تنخواہیں ایک تو تھی بہت اچھی, 6,000 7,000, لاک ڈاؤن کے نام پہ 3,000 کر دی. تیرا بیٹا 50 روپے کی ایک دن میں ٹافی کھا جاتا ہے اور امام کے لیے 20 روپے کا چندہ دیتے ہوئے کلیجے پھٹتے. رحم کرو یار, اپنی دولت سے زیادہ, اولاد سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرو. ہاں مصطفیٰ سے پیار کرو. صاحب کسی کو ستایا نہ کرو. کوئی دنیا میں لاوارث نہیں ہے, جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے. اور جب وہ وارث ہے تو تم جانتے ہو مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی آتے ہیں. آپ کے کسی ادارے میں مدرسہ چل رہا ہے, میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی, حالت دیکھی, اور پھر منصور پور کی میں نے حویلیاں بھی دیکھی. اپنے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جاتا ہے نا تو صبح سے شام نہیں آتی ہے, بلب بدل دیا جاتا ہے. اگر پینٹ پہ دھبا لگ جائے نا, بلا کر کے پینٹر کو پورا مکان پتوا دیا جاتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا. سوچ اگر تیرا میرا گھر ہمیں اتنا پسند ہے کہ دھبا لگ جائے تو پینٹ بدلوا دیتے, پھر نبی کے گھر سے کتنا پیار ہونا چاہیے, کتنا پیار نبی کے گھر سے ہونا چاہیے. مگر خدا کی قسم علماء کو سلام کرتا ہوں, ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں. بے روزگاری کی بھی آندھی چلی ہے, مفلسی کی بھی آندھی چلی ہے, آفتیں بھی آئی ہیں, لیکن لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد مولویوں نے کبھی بھی اس بات کے لیے ہڑتال نہیں کی ہے کہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی جائے گی جب تک تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی. یہ ہڑتال کر کے نہیں بیٹھے بھائی. اتنی زور سے سبحان اللہ نہ کہ کچھ لوگوں کے دل پہ آرے چل رہے ہیں. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. اس سے پرواہ نہیں ہے کس کے کلیجے پھٹے اور کس کے پتے پانی ہوں. اور مجھے تو جنت بانٹنی آتی نہیں, میں سچ بولتا ہوں, اس لیے کڑوی لگتی ہیں میری باتیں. مگر یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے. اور جس نے اس دوا کو حلق سے نیچے اتار لیا اور عمل کرنے کی کوشش کی, سمجھ لینا یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب. ہاں نبی کی راہ پہ لٹانا سیکھو. میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق, آقا نے فرمایا کی ضرورت ہے, سب کو پتا, سب کچھ لے گئے, کچھ بھی نہ چھوڑا. ایسے دیوار میں ٹٹو ٹٹو کے سوئی بھی لے گئے, کپڑے اتارے, بوریے کا لباس پہن لیا, ٹاٹ کا لباس پہنا, کانٹے لگائے بٹن کی جگہ, نبی کی بارگاہ میں سلام کیا. نبی نے اپنے ابو بکر کی حالت دیکھی, مسکرا کے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا. سبحان اللہ. گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول. ابھی باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں جبریل امین آئے, اور صاحب آج جبریل نے نورانی لباس نہیں پہنا ہے, آج انہوں نے بھی ٹاٹ والا لباس پہن رکھا ہے. یہ عاشقوں کی ادائیں ہیں, اور ہمیں تو جنت خریدنی نہیں آئی, وہ تو نہایت سستا سودا.
بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا آتی خالی۔ جبریل امین آ گئے۔ جبریل یہ کیا حال ہے کہ آپ کے ابو بکر نے یہ پہنا ہے؟ تو صرف جبریل نے نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا صدیق ہے، یہ شان ہے نبی کے صدیق کی۔ اور جب اتنا پیار نبی کے صدیق نے اپنے نبی سے کیا نا، اور پھر اللہ نے رتبے کتنے بلند فرمائے، یہ مزار کے بھی یار ہیں اور میدان قیامت میں بھی نبی کے ساتھی بنائے۔ اپنی دولت نبی کے نام پہ خرچ کرو، اور پھر دیکھو اللہ کتنے رتبے بلند فرمائے۔ ہم نے دنیا کے عقل مندوں کے ساتھ تجارت کی، بزنس مینوں کے ساتھ تجارت کی، اگر نہیں کی تجارت تو آج تک مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ ان کا کردار اپناؤ، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ میری بات ذہن میں رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور کسی کو لاوارث سارے بولو لاوارث نہیں سمجھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی۔ فرماتے جاؤ جا کے خبر بھیج دو، صبح دربار لگے اور میرے قطب الدین کا فیصلہ ہو۔ سوچو جس کی حمایت میں معین الدین اجمیری کھڑے ہوں، پھر اس کے مقدمے میں اسے ہرا کون سکتا؟ کہتے کہہ دو خبر بھیج دو، صبح میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا، آپ نے اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور لے کے جب چلے نا تو دہلی کی گلیوں میں بھیڑ تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے خواجہ غریب نواز کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ جیسی آنکھیں برسی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مرشد کو روتے دیکھا۔ کہتے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں تو اپنے مرید کی شان دیکھنے آنا تھا، مجھے تو اس کے رتبے دیکھنے تھے۔ میں تو یہ چاہتا تھا میں یہ دیکھوں جب میرا بختیار کاکی چلتا ہے تو لوگ اس کی عزتیں کیسے کیا کرتے ہیں، لیکن افسوس آج لوگ عزت کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو تماشائی بنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے میری آنکھیں برس گئی ہیں۔ سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں، قاضی بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے، جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے، فرماتے خاتون اب بھی وقت ہے مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ پھر آپ نے گواہوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، میرے بختیار پہ یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ، لیکن وہ پیسے کھا چکے تھے، کوئی جانتا نہ تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بول اب کیا بولنا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میری گود کا بچہ یہ اسی کا بچہ ہے، اتنا سننا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے 4 گواہ ہیں۔ پھر وہ 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے جنہوں نے خواجہ قطب الدین کے خلاف گواہی دینی تھی، اٹھ کے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تہجد کے بہانے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب نبی کے شہزادے کو جلال آ جاتا ہے، غریب نواز کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہ جو زمانے کو نوازنے کے لیے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے ہیں۔ آپ آگے بڑھے ہیں اور بڑھنے کے بعد عورت کے قریب آئے ہیں، کہتے ٹھہر جائیے قاضی صاحب، ابھی فیصلہ مت سنائیے، انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے ہیں، اب معین الدین اپنا گواہ پیش کرنے والا ہے۔ جیسی اتنا سنا تھا خواجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا معین الدین اجمیری نے کہا تھا اس کے لیے یہ 4 گواہ پیسوں پہ بک کر آئے ہیں تب یہ گواہی دے رہے ہیں، اور تیری پاکی کی گواہی یہ 4 نہیں، یہ مجمع نہیں بلکہ یہ 2 ماہ کا بچہ جو خاتون کی گود میں ہے یہ اپنی زبان سے دے گا۔ جب اتنی بات کہی تھی تو سب نے کہا تھا معین الدین پہ وقوف نہ بنائیے، کبھی 2 ماہ کے بچے بولا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا یاد کرو مریم کی کہانی، جب لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی ولیہ تھی، ان کی گود میں بھی بچہ تھا، جب ان کی پاکی کی بات آئی تھی تو اس بچے نے گواہی دی تھی، آج اس کی پاکی کی بات ہے تو یہ بچہ گواہی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت،
نعرہ تکبیر. توجہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. سارے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. صاحب اتنی بات کہی نا پورے مجمع پہ سکتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا بھائی لگتا ہے یہ ڈرا دھمکا رہے ہو. انہیں پتا نہیں تھا یہ وہی ہے جو پتھر کے کان اینٹھ دے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تو پھر بھی انسان کی ذات ہے. آپ نے فرمایا یہ بچہ ہمارے پاس لایا. پورا مجمع ہے، بھیڑ ہے، دربار ہے بادشاہ کا. جیسی وہ بچہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرا بختیار کاکی اس کا مجرم ہے کہ نہیں، بس تو یہ بتا دے تیرا باپ کون ہے. اللہ اکبر. اب رازوں سے پردہ اٹھنے والا. تو بتا تیرا باپ کون ہے. کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا یوں نگاہ اٹھائی اور رو کے کہتے مالک جب مریم کی عزت پہ آنچ آئی تھی تو تو نے بچے سے گواہی دلوائی. یا اللہ وہ بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، آج تو تیرے محبوب کی امت کا ولی ہے جس کی عزت پہ آ کے بنی ہے. مالک اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے. رو کے اتنا میرے غریب نواز نے کہا تھا بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کلمہ پڑھ کے بچہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد بچہ کہتا ہے غریب نواز آپ کا مرید بے گناہ ہے، آپ کا مرید بے گناہ ہے اور آپ پوچھ رہے ہو میرا باپ کون ہے. ان گواہوں میں سے ایک شخص کی طرف بچے نے انگلی اٹھائی ہے اور اس نے کہا تھا میرا باپ یہ ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے نقشہ بدل جاتا ہے. جو قوم سرکار بختیار کاکی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی آج پل کے بچھانے کے لیے تیار تھی. میرے غریب نواز نے رب کا شکر ادا کیا، اپنے بختیار کا بازو پکڑا ہے اور کہتے چل میں تجھے دہلی میں نہیں رہنے دوں گا، یہ تیری رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا کہہ کے جب لے کے چلے ہیں لوگ قدموں پہ آ کے گر رہے ہیں معین الدین معاف کر دو، بختیار کاکی کو نہ لے کر کے جائیے، ہم ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. آپ فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کے ساتھ ایسا کیا ہے اب مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا. یہ میں نے تمہیں دیا تھا، یہ میرے نانا کی مرضی تھی اور لے کر کے جا رہا ہوں، اب تمہارے بیچ نہیں چھوڑوں گا. جب اتنا کہا تھا اللہ اکبر لوگ قدموں میں پھر جاتے ہیں کہتے حضور خطا معاف ہو. اتنا سنا آپ نے اپنے بختیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا اب دلی میں بے دھڑک رہے، اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو میرے بختیار پہ انگلی اٹھا سکے. اب دنیا جان گئی ہے بختیار لاوارث نہیں ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے بھارت کے ولیوں کا وارث ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا قادری. نعرہ تکبیر. ہاں صاحب یہ میرے غریب نواز ہیں، اگر چاہے تو بچے بولنے لگ جاتے. اللہ اکبر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. اللہ سلامت رکھے. یار پتہ لگنا چاہیے نا گانے سننے والوں کو بھی کہ تم گانوں کے شوقین ہو تو یہاں پہ کچھ نعت کے شوقین بھی بیٹھے ہیں. تم نے گانے یاد کیے بتا دو، ہم نے مصطفیٰ کی نعت یاد کی ہے. سارے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. او لوگو اللہ کے ولیوں سے پیار کرو، علماء کی عزت کرو. جو کسی بھی عالم کا بے ادب ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کی 7 پشتوں تک سے علم اٹھا لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے جس کی 7 پشتوں میں کوئی عالم پیدا نہ ہو. تم نہیں جانتے ہو، تم نے شاید کچھ بگڑے ہوئے لوگ
چند دن مدرسے میں گزار کے آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کے سب کو ایک تھالی کا بٹا سمجھ رکھا ہو. ایسا نہیں ہے. جو صحیح میں اللہ والے اور عالم دین حافظ قرآن ہے، خدا کی قسم پھر ان کی شان یہ ہے کہ علماء اکرام ہیں، جب یہ گزرتے ہیں نا تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا. سبحان اللہ. فرمایا گیا جمعے کے دن جمعے کے وقت میں منبر کے قریب بیٹھنا، جو امام کے جتنے قریب ہوگا اللہ قیامت میں اس کو مصطفیٰ کے اتنے قریب بیٹھائے گا. مہربانی کرو، اپنے آپ پر اپنی نسلوں پہ رحم کرو، علماء کی عزت کرو. آپ کے ادارے میں یہ مدرسہ، آپ کے بستی میں یہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اللہ توفیق دے تو اپنے خون پسینے کی کمائی اس مدرسے میں لگائیے. اگر ایک بھی حافظ قرآن آپ کی کمائی کے بنے ہوئے مدرسے سے تیار ہو گیا نا تو پھر قیامت میں آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حافظ قرآن جنت کی طرف جائے گا نا تو وہ ٹھہر کے کہے گا مالک میں بعد میں جاؤں گا، کھانا کھلانے والے کو پہلے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ من گھڑت کہانی نہیں، یہ بڑی سچی حقیقت ہے جو میں تم سے کر رہا ہوں. یہ علماء گواہ اس بات کے، آپ تو نہیں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مجھے لفاظی بھی نہیں آتی، پھینکنی بھی نہیں آتی ہے، بلا وجہ کے قوم کو جھانسے دینے بھی نہیں آتے. میں سچی بات بتاتا ہوں جتنی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جنت مل جائے، لیکن رب کا کرم ہے ہمارے، اتنا کرم اس کا بڑا ہے. اگر چاہے آج کی رات کے صدقے میں اللہ جنت عطا فرما دے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو لاکھوں برس کی بات منہ پہ مار کے کہہ دیتا مجھے تیری بات کی ضرورت نہیں ہے. وہ جوانوں بزرگوں اپنے طریقے بدلو، اپنی عادتیں بدلو، گانے بجانے چھوڑو، مصطفیٰ کی نعتوں کے ترانے یاد کرو. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کتنی دیر نچنیا کے ساتھ کود لوگے، کتنی دیر مزے لے لوگے، کتنی دیر عیش کر لوگے. مر جاؤ گے جب موت آئے گی اللہ قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا، اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو کم پڑ جائیں گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے گا. کچھ قبر کی تیاری کر لو، اپنے نبی کو راضی کر لو، مصطفیٰ کو راضی کر لو، اور اس شان سے دنیا سے جاؤ جنازہ اٹھے تو دنیا کہے مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. اور جب قبر میں اٹھائے جاؤ، چہرے سے کفن اٹھایا جائے اور پوچھا جائے نبی کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو فخر سے کہہ سکو، فخر سے کہہ سکو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا